بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ویسے ہی عظمت والی ہے، شان والی ہے، عزت والی ہے، بلند مرتبے والی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات پر قسم کھا لے تو ان باتوں کی عظمتیں دو بالا ہو جایا کرتی ہیں، اس کی شان اور بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی وہ آیات جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس میں ایک قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے؟ اس باب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختلف روایتیں مروی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس 10 رات سے مراد رمضان کی آخری عشرہ کی 10 راتیں ہیں، جس میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، معتکفین، یہ 10 راتیں وہ مراد ہیں۔ بعض حضرات صحابہ کرام اور اس امت کے مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ مجمعین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کے پہلے 10 دن کی راتیں مراد ہیں، جو اگلا مہینہ آ رہا، جس میں عاشورہ بھی آئے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ 10 رات جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، اس سے مراد یہ مہینہ جسے ذی الحج کا مہینہ کہتے ہیں، ذی الحجہ، اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا اللہ کے کلام پاک کی اس آیت میں، جس میں اللہ نے 10 راتوں کی عزت اور عظمت کی قسم اٹھائی ہے، عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو مراد لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 10 راتیں بڑی عظمت والی ہے، احترام والی ہے اللہ کی نگاہ میں بھی۔ جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے یہ تشریح ان 10 راتوں کی نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہوتا۔ یقیناً ان صحابہ کرام نے یہ 10 راتوں کا بھی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنا ہوگا، جبھی تو انہوں نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر عشرہ ذی الحجہ سے کی، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں مراد۔ اب آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ 10 راتیں بہت زیادہ معظم ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت ان راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ویسے اللہ کی بات ویسے عظمت والی تھی، اور جب قسم کھا لیں تو اور عظمت اور شان پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا، سب سے عظمت والا مقام کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے اونچی شان والے، سب سے عظمت والے، سب سے احترام والے، سب سے مقدس، سب سے محترم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ یوں تو سارے محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے عظمتوں والے، سارے اللہ کے نبی شانوں والے ہیں، ساری عظمتوں والے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، عربی کا شاعر کہتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت کما حق کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا ضرور کہہ کر اپنی بات کو مختصر کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ وہ ہستی آپ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہاں ان 10 دنوں کی کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے، وہ تو سنا دیا آپ کو، قسم کھائی اللہ نے ان 10 راتوں کی۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں ان 10 راتوں کا اور ان 10 دنوں کا کیا مقام ہے۔ پہلی حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں مومن بندہ جو نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ سال کے دوسرے کسی دنوں میں بھی وہ کوئی بندہ یہ عمل کرے تو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر آج گزر گئی، یہ پچھلا مہینہ گزر گیا، اگلا مہینہ آ جائے گا، ان دنوں میں آپ مرضی ہے جو کام کریں، ان دنوں میں کام کرنے کے مقابلے میں ان دنوں میں کام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ دوسری حدیث، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی شخص جہاد میں نکلتا ہے، یہ 10 دن چھوڑ کر، ان 10 دنوں میں تو جانا تو بہت محبوب ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی شخص جہاد میں نکلتا ہے تو کیا ان دنوں میں کوئی نیکی کا کام جہاد اس 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جہاد میں نکلنے سے بھی بہتر ہے؟
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ان 10 دنوں کا عمل تو ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد میں نکلنے سے بھی اللہ کو ان 10 دنوں کا عمل پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی اور دنوں میں نکلتا ہے جہاد میں، نفلی جہاد میں، اور ان دنوں میں نفلی کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دنوں میں نفلی کام کرنا غیر ان دنوں کے علاوہ ان دنوں کے نفلی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا ہاں، ایک وہ مجاہد جو ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکلا اپنے جان اور مال کے ساتھ، اور اپنا مال بھی خرچ کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کو پیش کر دی، تو ظاہر ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنے والا اس کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ جہاد میں گیا اور جہاد میں جا کر واپس آ گیا، تو اس مجاہد سے بھی بڑھ کر اس شخص کا عمل کرنا اللہ کو پسند ہے جو ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ پہلی حدیث یہ سنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جہاد، نفلی جہاد جو ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں ہو رہا، اس سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیکی اللہ کو پسند ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہوگی، کتنے مقدس ایام ہوں گے کہ ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیکی کا کام کرنا، نفل نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، صدقہ اور خیرات دینا، کوئی نیکی کا کام کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ غیر دنوں میں جہاد میں، نفل جہاد میں نکلنے سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگلی ایک حدیث سنیے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے، پہلے 10 دنوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک روزہ پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ 8 دن آج سے شروع ہے، یہ 8 دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں آپ، منڈے ٹو منڈے 8 دن ہوتے ہیں۔ 8 دنوں میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھنا، آپ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اور اللہ توفیق بھی دے دے، تو پھر روزہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے کا ثواب لکھتا ہے۔ وقت بھی چھوٹا ہے، 6 بجے صبح، 5:45 بجے، جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے روزہ بند ہو جاتا ہے، اور شام کو اس وقت کے قریب کھل بھی جاتا ہے۔ مغرب کے وقت کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ 6:30۔ 12 گھنٹے کا تقریباً 13 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ ان 13 گھنٹے کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ 8 دن کے روزے کا ثواب، اور جب 9واں دن آتا ہے جو اگلا منگل ہوگا، جسے آپ اپنی اصطلاح میں عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے، اگلے 1 سال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کرنے کا اعلان کرتے تھے۔ 2 سال کے گناہ معاف کرنے کا۔ فرمایا جو شخص 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس نے جینا ہو وہ عرفہ کا روزہ رکھ لے، اس لیے کہ اس حدیث پاک میں آیا ہے پچھلے 1 سال کے گناہ تو اگلے 1 سال کے، تو اگلے سال کے تو گناہ تب معاف ہوں گے نا جب آپ جئیں گے، تبھی تو معاف ہوں گے جب
جئیں گے نہیں تو گناہ ہوں گے نہیں، جب گناہ ہوں گے نہیں تو معافی کس چیز کی؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے مسکرا کر، بھائی جس نے جینا ہو عرفہ کا روزہ رکھ لے، 2 سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی ایک کتاب لکھی ہے، ترغیب و ترہیب۔ الترغیب و ترہیب کے جلد 2 میں انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کا دن روزہ رکھنا اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسے 1000 دن روزہ رکھنا۔ 1000 دن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آلموسٹ 3 ایئرس، 355 ایئرس، 355 یا 354 ڈیز ہوں اسلامی۔ شمسی نظام سے تو 365 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن قمری نظام کے اعتبار سے، چاند کے ایام کے اعتبار سے 10-11 دن کم ہوتے ہیں سال میں، تو وہ 354-55 ہی کر لیں تو تقریباً 3 سال کے روزے کے بقدر ہے عرفہ کے 1 دن کا روزہ رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو عرفہ کے روزے کی توفیق دے دے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکی لکھتے ہیں، ایسی نیکی لکھتے ہیں جیسے اس نے 3 سال کا روزہ رکھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جتنا پسندیدہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اتنا پسندیدہ عمل ان دنوں کے علاوہ دنوں کا عمل نہیں۔ جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ محبوب ہے۔ اور یوں فرمایا کہ اس دن کے ان 10 دنوں میں 9 دن، 10ویں دن تو عید ہے، اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، وہ تو عید کا دن ہوگا، لیکن 9 دنوں کے روزے کے بارے میں بھی، اور اس میں بھی 8 دنوں کے روزے کے بارے میں یوں فرمایا کہ ہر دن کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور 9ویں دن کا عرفہ کا روزہ رکھیں تو 1000 دن کے روزے کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے کے نتیجے میں 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک پچھلے سال کے، ایک اگلے سال۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں شاید کسی کے دماغ میں کوئی وضاحت نہ آئے، تو اس لیے میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں جہاں آیا ہے کہ ان عملوں سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں، بڑے گناہ نہیں۔ نیکیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نیکیوں کے صدقے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہاں، اپنے فضل سے معاف کر دے تو اور بات ہے، لیکن ضابطہ اور اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون یہ بنایا ہے اور یہ بتایا ہم کو کہ بڑے گناہ کے بخشوانے کے لیے میری پاک بارگاہ میں مغفرت کرنی پڑے گی، مغفرت کا سوال کرنا پڑے گا، مجھ سے توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے تمہارے ذمے تو وہ صرف توبہ سے بھی، استغفار سے بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم بندے کا حق ادا نہیں کر دیتے یا اسے معافی نہیں کر دیتے۔ اور اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو عبادت کی قضا میں نے رکھی ہے تو پھر قضا کرنی پڑے گی۔ مثلا نماز ہے، زندگی بھر ہم نے نماز نہیں پڑھی، اب ہم اچانک جاگے ہیں خواب غفلت سے اور ہمیں اپنے عمل پر پچھتاوا ہو رہا، ندامت اور پشیمانی ہو رہی ہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے نہیں پڑھی نماز، اتنے دنوں تک معاف فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ آپ نے نماز وقت پر نہیں پڑھی،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر نہ پڑھنے کے گناہ کو تو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کے ذمے ان نمازوں کی قضا بدستور باقی رہے گی جب تک کہ آپ ان نمازوں کو قضا نہیں کر لیتے۔ جو معافی ملے گی وہ اس چیز کی ملے گی، تمہیں کہا تھا دو کام کہا تھا، ایک کہا تھا نماز پڑھو اور ایک کہا تھا فلاں وقت پہ پڑھو، تو تم نے فلاں وقت پر نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ کیا، اور دوسرا یہ کہ نماز نہیں پڑھی، یہ دوسرا گناہ کیا۔ چلو وقت تو اب گزر چکا ہے، اب تم وقت کو واپس نہیں لا سکتے، اب تم توبہ استغفار کرتے ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں وقت پر نہ پڑھنے کے، لیکن ہم نے پڑھنے کا حکم دیا تھا، تم نے نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ سکتے ہو، نمازوں کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ نماز قضا نہ کرنے کا گناہ اللہ پاک کے یہاں جا کر اس کی سزا ملے گی، تمہارے سر پہ رہے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی معاف ہو گیا اور قضا بھی معاف ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اپنی نماز پڑھنا وقت پر بھول گیا یا سوتا رہ گیا، صبح اٹھنا تھا نہیں اٹھا، کسی ایسے کام میں مصروف ہو گیا کہ بھول گیا کہ نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، اور بھولتا رہا یہاں تک کہ اسے یاد آ گیا۔ جب اسے یاد آ گیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ قضا ہو گئی تو اب چلو قضا ہو گئی، اب کیا کریں، وقت تو چلا گیا، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کہا تم وقت تو نہیں لا سکتے کہ تم اس وقت کے اندر پڑھو، اس لیے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ وقت نکل گیا ہے، لیکن قضا تو کر سکتے ہو، لہذا قضا تمہارے ذمے قرض ہے، اور یہ قرض رہے گا جب تک کہ تم اس قرض کو قضا کر کے ادا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایم اے ڈاکٹر بنی ہے، اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ مولویانی بن گئی، آپ کے بری میں بھی پچھلے دنوں آئی تھی، اور بڑا گن مچا کے گئی، بہت گن مچا کے گئی، آپ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، بری میں کتنے دن رہ کر گئی، روچ ڈیل میں کتنے دن رہ کر گئی، پورے انگلینڈ کا دورہ کر کے گئی، بری میں بہت خاص آدمیوں نے اپنے گھر میں بلایا تھا اور عورتوں کو جمع کیا تھا، الحمدللہ آپ میں سے بہت ساروں کی عورتیں نہیں گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اردو اسپیکنگ ہے، بہت اچھا اردو بولتی ہے، بہت دھیمے انداز میں بولتی ہے، عورتوں میں بولتی ہے، اس کا بولنا عورتوں میں بہت زیادہ مقبول ہے، لہٰذا عورتیں اس کے دام تزویر میں اور بچھائے ہوئے سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے مسائل کو پھر عمل کر لیتے ہیں۔ اس نے صاف طور پر اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ذمے سے نماز قضا ہو جائے تو قضا ہوئی ادا ہی نہیں ہو سکتی، بس ختم، قضا کر دی تم نے تو قضا کر دی، اب ان نمازوں کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ سعودی عرب یہی کرتے ہاں وہاں بھی یہ کرتے ہیں، مسجد نبوی باقاعدہ ٹیم ہے، باقاعدہ طور پر جب ہم باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قضا نماز ہے ہی نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا آپ سو گئے ہو یا بھول گئے ہو تو بھی نماز کی قضا ہے، تو جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو نمازوں کی تو بدر جاؤ لا قضا ہو۔ جب بھولی ہوئی نماز معاف نہیں ہے، آپ سو گئے بغیر کسی انٹینشن کے، قضا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے سو گئے، پھر بھی ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، صحیح حدیث پاک میں آیا، تو جو جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کیسے معاف ہو سکتی؟ اس نے آ کر تھرو آؤٹ انگلینڈ میں یہ فتنہ مچایا، اور اس کے بہت سارے فتنے تھے، الہدا انٹرنیشنل اس کی ایک تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں اپنے غلط نظریات، اپنے نظریات کو پھیلا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں سفر پہ آئی تھی، اور انہوں نے یہاں آپ کے یہاں بھی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس نظریے کو بھی بہت ساری عورتوں کو سمجھا کے گئی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز قضا کر رہی تھی ان عورتوں نے قضا نماز کرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا تیری قضا نمازوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ آئی تھی فرض، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے۔ جب وہ آئے ادھر آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ حدیث پاک میں نے ان کو سنائی، مسئلے کی حقیقت سمجھائی، الحمدللہ وہ دوبارہ اپنی نمازوں کو ادا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔
ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، نمازی حرم میں ہو، حرمین شریفین میں، مکہ شریف میں ہو، مدینہ شریف میں ہو، جب کھڑے ہو کر نماز کے علاوہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا بات ہے، بندہ جو ہے دبادب رکوع اور سجدہ کیے جاتا ہے۔ تو اردو اسپیکنگ والے حضرات خاص طور پر آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کے احوال پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے، کون سی نفل پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ جب کہیں نا قضا نماز تو کہتے ہیں قضا نماز تو ہے ہی نہیں شریعت، کیا نماز قضا کرتے ہو، کس مولوی صاحب نے آپ کو بتا دیا؟ پھر آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بہت بڑا مولوی ہوگا۔ لہذا آدمی بغیر تحقیق کے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے، نہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا ہے اور نہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ غلط کاموں پر اور غلط بے راہ روی کا شکار ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا ان جیسی احادیث میں جو آیا ہے، ان احادیث میں مراد گناہ معاف ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور توبہ سے بھی وہی گناہ معاف ہوں گے کہ جس کی ادائیگی ناممکن ہو یا حقوق العباد کے حوالے سے ہو۔ اگر ادائیگی ممکن ہو، قضا ممکن ہو، تو پھر قضا کرنی پڑے گی، اور ادائیگی حقوق العباد کی کرنی پڑے گی یا معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ انسان لاکھ مرتبہ بھی توبہ کرتا رہے اس کے ذمے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اب تک جو بات میں بتلا چکا ہوں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان 10 دنوں کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 راتوں کی عزت و عظمت کی قسم کھاتے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجیے، ایک حدیث پاک اور سنیے۔ میں نے بتایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزے کے بقدر۔ ان دنوں میں، ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا یا 8 روزہ رکھنا، ہر روزے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 8 روزے کا ثواب عطا، 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے، فرمایا جو ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی راتوں کو جگراتیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ ثواب دیتے ہیں جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے، کون سی رات ہے معلوم نہیں، کون سی رات ہے لیلۃ القدر معلوم نہیں، 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے۔ معتکفین حضرات اعتکاف کی حالت میں ان راتوں کو تلاش کرتے ہیں، عوام الناس بھی تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر ان 5 راتوں میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شاید ان 5 راتوں میں سے کوئی رات مل جائے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی جو ابھی سے شروع ہو گیا اور بقرعید کے دن تک رہے گی، فرمایا ان کے راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں لیلۃ القدر والی جو ہے عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا ہے جیسے اللہ کہیں گے تو نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ راتیں نصیب ہو جائیں۔ میں نہیں کہتا ساری رات جاگیں، ساری رات عبادت کریں، میں نہیں کہتا کہ ساری رات جو ہے ذکر اذکار کرتے رہے، اگر کسی کے بس میں ہو تو کر لیں، اور اگر کسی کے بس میں نہیں تو رات کا کچھ حصہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے اس رات میں عبادت کرنے والوں کو شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، خاص طور پر میں نے اسپیکر آن کرایا، میری مائیں اور بہنیں پتہ نہیں آج کن کن کے گھروں میں آواز جا رہی ہے، اس لیے کہ ویکینڈ کو بند کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب تو ہوتے نہیں، جن کے گھروں میں آواز جا رہی ہے اور نہیں جا رہی تو میں آپ کو اسپیکر بناتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں جا کر اس بات کو پہنچا دیں کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات جاگ کر یا رات کا کچھ حصہ جاگ کر عبادت میں گزارے تو خدا را کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اس رات کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ گھروں میں ٹیلی ویژن نہ چلے، گھروں میں ڈرامے نہ چلیں، گھروں میں فلمیں نہ چلیں، گھروں میں کوئی اللہ کی نافرمانی والے اعمال نہ چلے۔ کم از کم ان راتوں کی عظمت کا، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم مسلمان اللہ کے بندے ان 10 راتوں کا احترام ہی کر لیں۔
ایک ہے نیکی کا کام کرنا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرا یہ کہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو کم از کم گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لو، گناہ تو نہ کرو۔ گناہ نہ کرنا، اس رات میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھے، اس لیے کہ یہ گناہ نہ کر کے تم نیکی کر رہے ہو۔ گناہ نہ کرنے کی بھی تو ایک نیکی ہوتی ہے، لہذا اتنا تو ہو سکتا ہے نا، ساری رات نہیں جاگ سکتے، تھوڑا جاگ لو، 1 گھنٹہ تلاوت کر لو قرآن مجید کی، آدھا گھنٹہ تلاوت کر لو، کوئی تسبیح پڑھ لو، 2-4 تسبیحیں پڑھ لو، درود شریف پڑھ لیجئے، کچھ اور کام کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، تھوڑی رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ اس رات میں گزار لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ساری رات جاگو گے تو شب قدر کا ثواب دوں گا، کہا اس رات میں عبادت کرو گے، عبادت تم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کرو، اللہ تعالیٰ پوری رات کے بقدر عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ حضرت اب تیسری بات میں کرنے لگا ہوں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کہی، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4-5 حدیث پاک آپ کو سنائی، اب میں حضرات صحابہ کرام میں سے حکیم امت، حکیم الامت ان کا خطاب تھا، حکیم الامت، اور یہ خطاب انہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ حکیم الامت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اس امت کے بزرگوں میں زاہد، عابد اور بڑے اونچے شان والے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے ایک بات کی نصیحت کی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان 10 راتوں میں وہی آدمی محروم رہتا ہے عبادت کرنے سے، اور ان 10 دنوں میں وہی آدمی عبادت کرنے سے محروم رہتا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی خوبی نہیں لکھی، جس کے لیے کوئی خیر اور خوبی اللہ نے نہیں نہ لکھی۔ دوسرے لفظوں میں جن کو اللہ نے محروم رکھنا ہے وہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنے سے اور ان 10 دنوں کی قدر کرنے سے محروم رہتا ہے، ورنہ جس کے مقدر میں اللہ نے کوئی خیر اور خوبی لکھی ہے وہ کبھی بھی ان راتوں کو اور ان دنوں کو غفلت سے نہیں گزارے گا۔ انہوں نے بطور خاص نصیحت کی کہ ان دنوں میں چند اعمال کرو، ان میں سے بطور خاص جو عمل بتایا انہوں نے کہا اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات کو لازم کر لو جتنا ہو سکے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے 10 پاؤنڈ دینا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ بھائی میں ان 10 دنوں میں 10 پاؤنڈ صدقہ کروں گا، تو آپ روزانہ 1-1 پاؤنڈ صدقہ کریں۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے 20 رکعت نماز پڑھنی ہے روزانہ، ہر رات کو 2-2 رکعت نماز پڑھیں، اس لیے کہ کیا بعید ہے کون سی رات آپ کے مقدر میں جو ہے وہ قسمت بدلنے کی رات ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پوری فضیلت آپ کو مل جائے، تو ہر راتوں میں آپ کو جاگنے کا ثواب مل جائے گا، ہر راتوں میں عبادت کا آپ کو ثواب مل جائے گا، ہر رات آپ کی شب قدر بن جائے گی۔ ایسا نہیں کہ 1 رات کر لیا اور پھر 9 راتیں آپ نے آرام کر لی، کہا 1 رات تو کر لی، کہا 10 رکعت بے شک آپ نے پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، تو آپ ان کو ان راتوں میں ایکولی تقسیم کر دیں۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ان راتوں میں آپ تقسیم کر دیں، مختلف راتوں میں۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان 10 راتوں میں قرآن مجید پڑھوں گا، تو آپ انہیں اس انداز سے تقسیم کر دیں کہ پورے کے پورے ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں شامل ہو جائیں۔ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 کام کرنے، محروم نہیں رہتا کوئی شخص مگر جس کے مقدر میں محرومی اللہ نے لکھی ہو، ورنہ جس کو اللہ نے بخشنا ہو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں۔ کہا 3 کام میں بتا دیتا ہوں، 3 کام تم کرو، ایک یہ کہ صدقہ اور خیرات کو لازم کر لو اپنے اوپر، اور دوسرا یہ کہ استغفار کو، توبہ استغفار کو لازم کر لو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کرو۔ اور تیسرا کام سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ ایسا کرو روزے کو لازم کر لو۔ جس شخص کے استطاعت میں ہو، جس شخص کے بس میں ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے نفلی، تو اسے ضرور بھی ضرور ان 8-9 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ابھی میں نے حدیث پاک سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابتدائی دنوں میں 1-1 روزے پر اللہ سال بھر کے روزے کا ثواب دیتے ہیں، اور کہا کہ جو 9
عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ کا روزہ گویا 1000 دن کے روزے کے برابر ہے، یعنی 3 سال کے روزے کے برابر۔ ایک دن کا روزہ 3 سال 1000 دن کے بقدر برابر ہے۔ تو آدمی کو چاہیے روزے کو لازم پکڑے، آدمی کو چاہیے توبہ استغفار کو لازم پکڑے، اور آدمی کو چاہیے صدقہ اور خیرات کو لازم پکڑے۔ یہ 3 میں نے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، ایک اللہ کی بات ان 10 دنوں کے بارے میں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک، اور پھر میں نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم امت جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید ان 10 دنوں میں اور کیا اعمال ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں بھی میں آپ کے سامنے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔